اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا کہ کافر آپ کا صرف چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی کی حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ عرب کا ایک قافلہ چلتا ہوا مدینہ کے پاس میں ایک جگہ تھی، وہاں پر اس نے آ کر پڑاؤ کیا مدینہ میں۔ تو اتفاق سے اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اکیلے چلتے چلتے ان قافلہ والوں کے پاس پہنچے۔ ایک تو خوبصورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہنسی، دوسرا اوپر سے کپڑے سفید۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سفید، اور خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے ان قافلہ والوں کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پہنچے، وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل، ہمارے پاس ایک خوبصورت مرد آیا، ہمارے پاس ایک خوبصورت آدمی تشریف لے کے آیا۔ ہم سے انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، ادھر کیسے؟ تو ہم نے بتایا، وہ قافلہ والے بتاتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم سفر پر جا رہے تھے، ہم نے تھکاوٹ محسوس کی تو ہم یہاں پر ہم نے پڑاؤ کر لیا رہنے کے لیے۔ تو باتیں کرتے کرتے ان کے پاس اونٹ تھے، سامنے اونٹ بندھے ہوئے تھے، ایک سرخ اونٹ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ تو قیمت طے ہوئی، باتیں ہوتی رہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم اتنی کھجوروں کے بدلے بیچیں گے، کیونکہ وہ مسافر تھے، پیسوں کی ان کو ضرورت ہی نہیں، ان کو ضرورت تھی کھجوروں کی، تاکہ سفر میں کہیں بھوک لگے تھی ہم کھجوریں کھا لیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سودا ان کے ساتھ کیا، معاملہ طے ہوا، اونٹ خریدا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ کرنے کے بعد آپ نے اونٹ کے سر سے پکڑا، اونٹ کو کہا چل جی چلیے، اونٹ بھی چل پڑا، اونٹ بھی چل پڑا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ لے کر واپس آ گئے مدینہ شریف میں، جب لے کر چلے گئے وہاں سے، تو پیچھے ان کے درمیان نہ جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ کوئی کہنے لگا کہ تم نے اونٹ بیچ دیا، سرخ اونٹ عرب میں مشہور تھا اور یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، کہنے لگا کہ تم نے اونٹ دے دیا، وہ لے کر چلا بھی گیا ہے اور قیمت تم نے کیوں نہیں لی؟ ایک کہنے لگا کہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے، تو نے کیوں نہیں قیمت لی، تو لے لیتا۔ تو اتنے میں جو بھی بات کرتا کہ تم نے قیمت کیوں نہیں لی، سارے یہی کہتے کہ تو لے لیتا، تو قیمت کی بات کر لیتا۔ وہ سارے کہنے لگے کہ یار قیمت لی کیوں نہیں تم نے؟ تو ایک کہنے لگا یار جب وہ بات کر رہا تھا نا تو میں تو اس سے ہلتے ہوئے ہونٹوں کی طرف دیکھ کر قیمت ہی بھول گیا۔ دوسرا کہنے لگا جب وہ بات کرتا تھا میں تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا رہ گیا، وہ اتنا خوبصورت تھا۔ تیسرے نے کہا میں تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا، قیمت یاد ہی نہیں رہی، جس چیز کی طرف دیکھتے رہے ہم بس اسی کو دیکھتے رہ گئے، قیمت لینا ہی بھول گئے۔ اتنے میں ان کی ایک عورت تھی، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اونٹ کے اوپر کجاوا ہوتا ہے، کجاوے کے اندر وہ عورت تھی، اس نے پردہ ہٹایا، اس نے پردہ ہٹا کر ان کو کہا اگر اتنا خوبصورت ہے نا تو وہ قیمت دینے ضرور آئے گا، اگر وہ اتنا خوبصورت ہے تو وہ قیمت دینے ضرور آئے گا۔ انہوں نے کہا تو نے تو دیکھا ہی نہیں، تو کیسے بات کر رہی ہے، تو پردے میں تھی۔ تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تھا۔ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سودا کیا ہے اونٹ کا، تو ان کے درمیان یہ باتیں شروع ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ایک کھجوریں لے کر، بہت ساری کھجوریں لے کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا جی من انت، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں اللہ کے محبوب کا غلام ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا، اتنی ساری کھجوریں لے کے آ گئے ہو؟ ہماری کھجوریں تو طے ہوئی تھی اتنی ساری، تو اتنی ساری لے کے آ گیا، ہماری کھجوریں طے ہوئی تھی تھوڑی، تو بہت ساری لے کے آ گیا۔
انہوں نے کہا کہ جس محبوب کا میں غلام ہوں نا، جس اللہ کے رسول کا میں غلام ہوں، اس نے یہ اتنی کھجوریں دی ہیں، انہوں نے کہا جو قیمت بنے گی وہ دے دینا، باقی جو بچ جائیں گی میری طرف سے تحفے کے طور پر دے دینا، باقی جو بچ جائیں گی میری طرف سے تحفے میں ان کو دے دینا۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے نا، اس لیے فرمایا اتنی نہیں بہت ساری دے دی، کیوں کہ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا در ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں کھجوریں ان کو دے کے واپس آیا تو پیچھے ایک نہیں سارا قافلہ ہی پیچھے رسول اللہ کے پاس آ گیا، فرماتے ہیں سارا قافلہ پیچھے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا حسن تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال لوگ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔